ویلکم بیک ناظرین، تکبیر اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے علم میں بھی یہ بات ابھی آئی ہے کہ بہت ساری دنیا جو ہے وہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور محظوظ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ کالرز کا بھی ایک سلسلہ ہے جو مستقل کالز کر رہے ہیں۔ یقیناً بہت سارے کالرز ہیں جن کا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کو لائن پر لائیں اور صاحبزادہ والا شان سے بات کروائیں، لیکن میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ہم گفتگو بھی جاری رکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ سید الطاف حسین شاہ صاحب موجود تھے، لیکن ابھی ایک اور معزز مہمان جو صاحبزادہ والا شان کے بھی بڑے قریب ہیں، دوست ہیں، نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں اور نوجوان اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ الشیخ اعجاز احمد شامی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ جناب۔ صاحبزادہ صاحب، ایک بار پھر میں آپ کی طرف چلتا ہوں اور میرے پاس بہت خوبصورت سوال ہے۔ ایک عرض کروں گا، میں بھی شامی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت کی دعوت۔ جی بالکل بالکل، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ایک سوال کر لیں، پھر ہم شامی صاحب سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ کالرز بھی لائن پر موجود ہیں۔ والد محترم جو ہیں آپ کے قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب، ان کی جو تربیت ہے اس کی نمایاں کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی تربیت کے وہ عنصر ہیں جن کو آپ بات کرنا چاہیں گے جو دوسرے والدین ہیں ان کے لیے بھی ایک وہ راہ بنے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں؟ کوئی ایک بات ہو بے شک، تو پھر میں کہوں جتنی لوگوں نے باتیں کی یا جو کچھ بھی لوگ دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہوں، یہ سب انہی کی تربیت کریں، انہی کی تربیت، انہی کی دعائیں، انہی کے اس پہ جو سب سے بڑی چیز جو جس کی وجہ سے سب کچھ ہے اور جو سب سے مین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہر چیز کا اصل ہے، جو علامہ اقبال خوب کہا کہ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، بالکل صحیح، سب کچھ۔ لیکن میں ایک چیز اگر آپ کہتے ہیں تو یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی، کیا بات ہے، اور جس طرح سے دی، کیا بات ہے، یہ الحمدللہ سب کو دی۔ آپ کو پتہ ہے ان کا تو الحمدللہ کام ہی ہے کہ ہر جگہ جا کے سرکار کی محبت لوگوں کو دینا، سرکار کا ذکر کرنا، کیا بات ہے، لیکن الحمدللہ سب چیزوں میں سے جو انہوں نے سب سے مین دی چیز، ہمیشہ سے جو انہوں نے سکھاتے ہیں، تو پھر بتاتے سب ہیں، کچھ ہی دے دیا، وہ ایک چیز کہ سرکار کی محبت الحمدللہ جو انہوں نے دی ہے، وہ میرا یقین ہے کہ کوئی اور نہیں۔ کیا بات۔ لیکن کبھی آپ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہو، کوئی ایسی، لیکن انہوں نے آپ کی تربیت، آپ کو جھڑکا، غصہ کیا، وہ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں، مجھے کوئی ایسی بات ٹھیک ہے، یاد نہیں، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ہمیشہ محبت فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ شامی صاحب، آپ کی طرف چلیں گے اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بھی، چونکہ صاحبزادہ صاحب کی جو ایک شخصیت کا نمایاں پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ صاحبزادہ صاحب نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں، اور آپ بھی نوجوانوں کے لیے بڑے کام کر رہے ہیں اور بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ جو نوجوانوں میں ان کی مقبولیت ہے اور پھر آپ کا بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ نوجوان اس طرف آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے ترانے بھی سنائیں اور آپ کی سیرت کو اپنائیں، اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حافظ صاحب قبلہ، سب سے پہلے تو میں حضور صاحبزادہ والا شان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری اس عرض پر آپ تشریف لائیں اور ہماری تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو کو رونق بخشی ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے قبلہ والد صاحب کو سلامت باکرامت رکھے انشاءاللہ، آمین۔ اور آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرتا کہ یہ تکبیر ٹی وی حضرت آپ کا اپنا چینل ہے، جب بھی آپ تشریف لائیں یہ دروازے جب آپ کے بھی لیے آیا کھلے ہیں حضرت آپ نے جتنی محبت دی انشاءاللہ۔ تو حافظ صاحب قبلہ، آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں، اینڈ I would like to also speak in English because lot of our Takbir TV viewers that are watching at home understand English a lot better than Urdu, and it's vice versa for others as well. جو سوال آپ نے پوچھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال، جب آپ سوال کر رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایک میرے ذہن میں آئی، جی ماشاءاللہ، جو نمایاں ہے صاحبزادہ والا شان کے کام میں بھی، اور جو علماء کام کرتے ہیں وہ مشن کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ Our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam has mentioned man ahabba shay'an akthara dhikruhu۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ جب بھی یا کوئی بھی جب بھی آپ نے سوال کیا قبلہ صاحبزادہ صاحب سے،
اس کا نچوڑ یہی تھا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ کیا علیہ بات وسلم, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ Because of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that whatever you love the most or whoever you love the most, you always do the remembrance of that personality. کیا بات. No doubt, the great Astana of Eidgah Sharif is that Astana alongside the other Astana whose mission is the ishq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, you see that in the life of Qibla Sahibzada Sahab, wherever they go, whoever is with them, you see that they have rung them, they have colored them, they have molded them and trained his fellow companions with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور افضل یہ بنیادی ایک چیز ہے جس طرح کہ قبلہ نے وہ شعر پڑھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. You know, if you should fall in the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then everything is incomplete. So I think this is what motivates the youngsters, and this is اس لیے ہم نے رات کو بھی دیکھا ہے عظیم لبیک یا رسول اللہ کی جو کانفرنس برمنگھام میں ہوئی, تقریباً اکثر یہ نوجوانوں کی تھی اور بڑی محبت کا اظہار کر رہے اور اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. بعد میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اتنا لطف آیا اس محفل میں. اور یہ محبت ڈالی گئی ہے نا, یہ ڈالی گئی ہے, یہ تربیت دی گئی ہے, اور یہ سب صاحبزادہ صاحب اور قبلہ پیر صاحب کی وجہ سے. بالکل. The mission is of course the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is what motivates the youngsters. جو آپ کا سوال تھا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالر ہے ایک, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیرہ بات کر رہی ہوں, برمنگھم سے ہی بات کر رہی ہوں. پہلے تو قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں بہت السلام علیکم, شامی بھائی کی خدمت میں بھی بہت السلام علیکم. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس شہر سے تعلق ہے ان کا وہیں سے میرا بھی تعلق ہے, لیکن آج تک بھی ٹی وی ذریعہ بنا ہے ان کو دیکھنے کا, کیونکہ اس سے پہلے میں نے ان کی جو کہتے ہیں نا ان کو دیکھنے کا شرف نہیں ملا تھا مجھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح یہاں لاتا رہے اور ہمیں فیض یاب کرتا رہے. لیکن ایک چیز جو میں قبلہ پیر صاحب سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جس طرح میڈیا کے ذریعے, اور کل ماشاءاللہ آپ کا کرسٹل پلازا میں جو بہت خوبصورت ایک محفل تھی, آپ نے دیکھا کہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے, آپ جہاں بھی جاتے ہیں. تو کیا پاکستان میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا میڈیا کے تھرو کہ لوگ جو محبت کرتے ہیں آپ سے وہ آپ کو باقاعدہ سن سکیں, آپ سے کچھ فیض جو آپ کو اتنا ملا ہے وہ آپ ہم تک اس ذریعے سے پہنچا سکیں؟ میری بہن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب تکبیر ٹی وی کی نشریات پاکستان میں شروع ہو جائیں گی, اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ چینل تکبیر ٹی وی انہی کا چینل ہے انشاءاللہ, اور ہر وہ عاشق ان کا چینل ہے. تو انشاءاللہ جب ہماری نشریات پاکستان سے شروع ہوں گی تو ضرور قبلہ صاحبزادہ صاحب وہاں سے انشاءاللہ ہمیں اپنے ملفوظات سے مشرف فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ محبتیں پاکستان پہنچیں گی اور پاکستان سے یہ محبتیں دربار شریف سے یہاں تک ضرور. ویسے تو وہاں پر بھی چینلز پہ ہوتا رہتا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ تو کیونکہ ہمارا اپنا چینل ہے. بے شک بے شک. صاحبزادہ صاحب آپ جو لباس پہنتے ہیں اس کا انتخاب خود کرتے ہیں یا گھر والے پسند کرتے ہیں آپ یہ پہنے؟ آج جس طرح کا آپ نے پروگرام رکھا تو میں نے کہا میں بھی یہ پہننے کا شوق پورا کر لوں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہمارا لباس جی آپ لباس ایک خاص ہی پہنتے ہیں, لیکن ہوتا ہے نا کہ کبھی ہوتا ہے کہ میں اپنی پسند کا پہنوں, یا کبھی یہ ہے کہ باجیوں نے کہہ دیا, والدہ نے کہہ دیا, اپنی پسند کا ہی پہنتی ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. ایک بہت اچھی جو چیز بڑی مجھے بڑی ایک حیرانگی ہوئی جب مجھ تک یہ پہنچی, اور خوشی بھی ہوئی, فخر بھی ہوا, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ حاضری کعبہ شریف کے اندر بھی ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے اندر بھی ہوئی. اس کا جواب ہم آپ سے لیں گے, پہلے کالر شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی محمد طارق لوہار عرض کر رہے ہیں جناب. جی ماشاءاللہ, ویلکم طارق لوہار صاحب. جی ہمارے عالم لوہار صاحب کے صاحبزادے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی جی طارق لوہار صاحب کیا کہنا پسند کریں گے؟ جی میں بس جی صاحبزادہ صاحب کی خدمت سلام عرض کراں گا, اور شامی صاحب کی خدمت بھی. میں بس پہلی دفعہ کالے دی محفل اٹینڈ کیتی ہے, تسی موجود تھی. ماشاءاللہ بہت ہی روحانی محفل سی, اور واقعہ ہی جس طرح کہ عشق رسول دے وچ سرسار محفل سی, اور انہاں دا جڑا الحمدللہ پہلی دفعہ انداز دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اننے محب ہو کے انہاں دے والد صاحب اور آپ بھی بڑے پیارے انداز, کوئی ڈیفرنٹ جی سٹائل سی. الحمدللہ میں بڑا ہی متاثر ہویا آپ دی اس
بڑی وجدانی کفیت دیکھ کے ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ پاک تواڈے ذوق نو اور شوق نو سلامت رکھے یقیناً تسی بھی ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعتاں پڑھدے ہو تے یقیناً اس محفل نو جنہ لوکاں نے دیکھیا ہے وہ یاد رکھن گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ سجی ہوئی محفل جڑی ہے اودے تقاضے کی ہوندے نے اور دے اثرات کی ہوندے حضرت اس کا بھی ایک اور یہ محفل جو رات کو ہوئی ہے انشاءاللہ اس کی بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. یہ ناظرین میں آپ کو تکبیر ٹیلی ویژن اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتا چلوں جس محفل کا ہم نے ذکر کیا مبارکباد بھی پیش کی اور اب طارق لوہار صاحب نے کال بھی کی انشاءاللہ تکبیر ٹیلی ویژن پر بہت جلد وہ محفل جو ہے وہ نشر کی جائے گی اور آپ تک وہ پہنچے گی جو لوگ وہاں شامل نہیں ہو سکے. ایک اور کالر ہیں جی ان کو شامل کر لیتے ہیں. ہمارا سوال بہت اہم ہے لیکن اس کا جواب لیں گے. کالرز بھی ہم شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام علی احمد ہے, روچر سے بات کر رہا ہوں. کیجئے, کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں اس مبارک مہینے کی سب کو. خیر مبارک. اور علامہ صاحب کو بھی سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور ہمارے پیر مرشد صاحب زادے سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب زادے, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم سب ٹھیک ٹھاک. حضور کل آپ نے نعت پاک پڑھی, اتنی پیاری لگی, اتنی پیاری کہ سیدھے دل پر لگی جا کر. بہت شکریہ. اور